السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لکیروں کی زبان پروگرام کے ایپیسوڈ 18 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں سٹون کے متعلق بات کی تھی اور ان لوگوں سے متعلق جو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں جانتے تھے، اور اس ایپیسوڈ میں ہم نے کلر کے متعلق بھی بات کی تھی جو کہ بہت اہمیت رکھتے ہیں آپ کی شخصیت کے ساتھ اور آپ کے برج کے ساتھ۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم پتھروں کے کلر کے متعلق بات کریں گے۔ جیسے ہر پتھر کی خصوصیت ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، ویسے ہی ہر پتھر کے کلر کے بھی ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ سٹون کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، مختلف رنگ ہوتے ہیں اور ان کی خاصیت رنگ کے حساب سے مختلف ہوتی ہے۔ تو آئیے ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سفید پتھر کی، جو ظاہری طور پر سفید ہوتا ہے، اور اگر باطنی طور پر بھی وہ سفید ہو تو جس شخص کے پاس ہوتا ہے اس کا حافظہ کافی تیز ہوتا ہے۔ اگر باطنی طور پر سفید کے ساتھ سبز ہو تو جس شخص کے پاس ہوتا ہے وہ عزیز ملنسار ہو جاتا ہے اور ہاتھ سے نیک کام کرتا ہے۔ اگر باطنی طور پر سفید کے ساتھ آسمانی آ جائے تو جس شخص کے پاس ہو وہ کسی بھی فن میں کمال حاصل کر سکتا ہے۔ اگر باطنی طور پر سفید کے ساتھ سیاہ آ جائے تو اس شخص پر زہر کا جو ہے وہ اثر نہیں ہوتا۔ اگر پتھر کا ظاہری کلر سیاہ ہو اور باطنی طور پر سیاہ کے ساتھ سفید آ جائے، اس شخص پر زہر کا جو اثر ہے وہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر سیاہ کے ساتھ زرد آ جائے تو جس شخص کے پاس ہو وہ بہت دلیر اور نڈر ہوتا ہے، ہر قسم کے صدمے سے بھی بچا رہتا ہے اور زہریلی چیزوں کے کاٹنے سے تکلیف نہیں ہوتی۔ اگر سیاہ کے ساتھ نیلگو ہو یا نیلا کلر ہو تو جس کے پاس ہو وہ صرف دلیر اور نڈر ہوتا ہے، اور اگر سیاہ کے ساتھ سبز ہو ہر قسم کے صدمے سے بچا رہتا ہے اور زہریلی چیز کے کاٹنے سے تکلیف نہیں ہوتی۔ اگر ظاہری رنگ زرد ہو اور باطنی طور پر زرد کے ساتھ سفید آ جائے تو ہر حاجت پوری ہوتی ہے، اور اگر زرد کے ساتھ سیاہ آ جائے تو وہ بندہ عبادت میں مشغول رہتا ہے اور نیک کاموں میں مشغول رہتا ہے۔ اگر زرد کے ساتھ نیلا آ جائے تو وہ شخص عبادت میں زیادہ مشغول رہتا ہے، اور اگر زرد کے ساتھ سبز آ جائے تو نیک کام کرتا ہے اور بزرگوں کے زیادہ قریب رہتا ہے۔ اگر پتھر کا جو ظاہری رنگ ہے وہ سرخ ہو اور باطنی طور پر اس کے ساتھ سفید آ جائے تو جنگ میں دشمن غلبہ نہیں پا سکتا اس شخص پہ، اور اگر ظاہری اور باطنی دونوں سرخ ہوں تو ہر حاجت پوری ہوتی ہے، اور اگر سرخ کے ساتھ آسمانی آ جائے تو وہ شخص جادو سے محفوظ رہتا ہے، اور اگر سرخ کلر کے ساتھ زرد کلر آ جائے تو عورتوں کے دلوں میں محبوب ہوتا ہے، اور اگر سرخ کلر کے ساتھ سبز آ جائے تو لڑائی میں فتح حاصل کرتا ہے۔ اگر پتھر کا ظاہری کلر نیلا ہو اور باطنی جو ہے وہ سفید آ جائے ساتھ میں تو ہمیشہ خوش رہتا ہے، اور اگر نیلے کے ساتھ سیاہ ہو تو روب اور ہیبت والا ہوتا ہے، اور اگر نیلے کے ساتھ سبز ہو تو کمر کی درد میں مفید اور طاقت دیتا ہے، یعنی کمر کی درد سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ اگر نیلے کے ساتھ سرخ کلر جو ہے وہ آ جائے تو سفر میں تکلیف سے بچا رہتا ہے وہ شخص جس کے پاس ہو، اور اگر نیلے کلر کے ساتھ آسمانی کلر آ جائے تو عورتوں کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے اور ہر لڑائی میں فتح پاتا ہے۔ اگر پتھر کا ظاہری کلر جو ہے وہ سبز ہو اور ساتھ میں باطنی سفید ہو تو جس کے پاس ہو وہ جو بھی درخت لگائے جلدی وہ بڑا ہو جاتا ہے، اور اگر خشک درخت پر باندھ دے تو وہ سرسبز ہو جاتا ہے۔ اگر ظاہری کلر بھی سبز ہو اور باطنی بھی سبز ہو تو وہ شخص دشمن پر قابو پائے گا، اس کا دشمن اس کے سامنے جھک جائے گا، تو ایسا شخص جگر کی تکلیفوں سے محفوظ رہے گا۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ ایسے تمام دوست جنہوں نے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی رنگ پہنی ہوئی ہے اور اس کے کلر ان کلرز کے ساتھ میچ ہو رہے ہیں جو ہم نے بتائے ہیں، تو وہ اس پتھر کی خصوصیت کے متعلق جان سکتا ہے۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔